بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملہ وہ سافٹ کرنسی سے کرتے کرتے وہ کہاں تک بات، اب تو پلاسٹک پہلے پہ منی پہ آئی، اب تو وہ بٹ کوائن اور یہ وہ سارے معاملات بھی شروع ہو گئے ہیں۔ جائز ہیں اگر ان کے پیچھے کوئی اسٹیٹ بینک کی گارنٹی ہو، جس طرح پاکستان میں تو اسٹیٹ بینک پیچھے ہٹ گئے اس سے، نہ اسٹاک ایکسچینج اس کو اون کر رہی ہے بٹ کوائن۔ بھائی اسٹاک ایکسچینج پر بھی ایک میں آپ کو الگ لیکچر دے سکتا ہوں کہ یہ بھی حلال ہے کہ حرام ہے۔ آپ ایم ہی اپنی فضولیات آئیڈیا دیے چلے جا رہے ہو انجینئر صاحب، یہ کوئی پلمبری کا کام نہیں ہے، یہ اکاؤنٹس ہے جس میں آپ نے گھسنے کی تکلیف فرمائی ہے، یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، اس سے پرہیز کریں۔ اور آندہ سے کسی کو قرض دینا ہے تو میرے بھائی بہتر یہ ہے کہ ڈالرز کی فارم میں دیں، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ گولڈ کی فارم میں یا اس کے ایکویلنٹ اسے بتائیں۔ ہمارے کئی دوست ہیں وہ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں کہ بھئی یہ آج ذرا ریٹ پتہ کراؤ گولڈ کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی 90,000 روپے تولہ، کتنا قرضہ چاہیے؟ ₹1,00,000۔ تو وہ کہتا ہے میں ₹1,00,000 نہیں آپ کو دے رہا، بلکہ آپ اس کو کیلکولیٹ کریں کتنے گرام آف گولڈ اس میں آ رہے ہیں ₹1,00,000 میں نے اتنے گرام آف گولڈ آپ کو قرض دیا ہے۔ اور اس میں بعض علماء کہتے ہیں نہیں اتنا گولڈ لے کے دو، یہ تو الٹا یہ کان کر کے پکڑوانے والی بات ہے، وہ جا کے انہوں گولڈ لوے نہیں۔ جب کرنسی اور گولڈ ایکویلنٹ ہیں تو یہ بیچ میں پخ نہ لوگوں کو ڈالیں، اور نہ اس پہ وہ حدیث فٹ ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ نبی اسلام نے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 2 کلو ردی کھجوریں دے کے آپ 1 کلو جو ہے وہ اچھی والی کھجور نہیں لے سکتے، بلکہ پہلے اس کو بیچیں اور پھر وہ اس طریقے سے کریں۔ وہ تو غرر کو، دھوکے کو اوائڈ کرنے کے لیے تھا کہ اس کی ایگزیکٹ قیمت پتہ ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ ردی کھجور کی وہ قیمت نہ مارکیٹ میں لگے۔ لیکن آج تو ہر چیز ایگزیکٹ ہے، اگر میرے پاس 5,000 کا نوٹ ہے تو پورے پاکستان میں اس کی ایک ورت ہے، وہ 1 پیسہ اوپر نیچے نہیں ہوگی۔ بھائی آپ نے غرر والی حدیث بیان کی تو وہ بالکل 100% اس معاملے میں اپلائی ہوتی ہے، اور آپ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں میرے پاس 5,000 کا نوٹ ہے تو وہ پورے پاکستان میں 5,000 ہی کنسیڈر ہوگا۔ ساتھ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ چند دنوں کے لیے 5,000 ہی گنا جائے گا، چند دنوں بعد یہ 5,000 نہیں رہے گا۔ جب آٹا لینے جاؤں گا نا 5,000 کا تو وہ 5 کی بجائے 6,000 کا ہو گیا ہوگا، اور جب میں دال لینے جاؤں گا نا تو وہ 5,000 کی بجائے 7,000 کی ہوگی، اور جب میں پٹرول لینے جاؤں گا نا تو 5,000 کی بجائے 10,000 کا ہو سکتا ہے۔ یہ کیوں نہیں بتا رہے کہ یہ ایکولنٹ نہیں ہے، یہ مستقل قیمت نہیں ہے، یہ ہوائی قیمت ہے، فرضی قیمت ہے، یہ فرضی ویلیو ہے۔ یہ تو اب یقین سے کہہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک ہی قیمت ہے، بس یہ نہیں کہہ رہی کہ فرضی ہے۔ آج کچھ اور ہے اور یہ 5,000 کل کچھ اور ہوگا، پرسوں کچھ اور ہوگی اس کی اہمیت، اس کے بعد کئی سال بعد یہ 5,000 کی ویلیو 5,000 بھی نہیں رہے گی، بلکہ ہو سکتا ہے آدھی رہ جائے، آدھی سے بھی کم ہو، یا 25% رہ جائے۔ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ بھائی یہ دھوکہ ہے، فریب ہے، غرر ہے؟ تو بالکل یہ حدیث پہ اپلائی ہوتی ہے۔ جب نوٹ ہی دھوکہ ہے، جب نوٹ ہی فریب ہے تو وہ اصلی چیز کے متبادل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ اور گولڈ کا جو ریٹ نکلا ہوا وہ 1 پیسہ اوپر نیچے نہیں ہوگا، لہٰذا ادھر غرر، جب غرر اوائڈ ہو جائے نا تو پھر وہ سارے کاروبار جائز ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں پیسے کا جو ریٹ نکلا ہے، وہ روپے کا جو ریٹ نکلا ہے 5,000 روپے کا، وہ 1 پیسہ اوپر نیچے نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل نیچے ہوگا، 5,000 روپے 5,000 روپے نہیں رہے گا، بالکل نیچے ہو جائے گا۔ آج 5,000 روپے کا اگر 1 گرام سونا آ رہا ہے نا تو کل آدھا گرام سونا آئے گا، یعنی کہ یہ 5,000 اصل میں 2,500 رہ گیا، اور پرسوں ہو سکتا ہے کہ آدھے گرام سے بھی آدھا گرام اس سے بھی آدھا آئے، تو یہ 2,500 سے ہو سکتا ہے 1,250 رہ جائے۔ 5,000 کا نوٹ، اس کی طاقت، خرید کی طاقت 25% بھی رہ سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے۔ تو بھائی آپ یہ فضول جھوٹ بول رہے ہیں کہ جو اس کی قیمت طے ہو گئی ہے وہ کم زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے، روز ہوتی ہے بھائی۔ تو اکاؤنٹس کے بارے میں جھوٹ نہ بولیں، خدا کا واسطہ ہے یار، اسلام کو غور کریں، اسلامی قوانین کے مطابق بات بتائیں۔ کہ اگر آپ نے قرضہ دینا ہے تو پھر اس کے ساتھ، یا آپ چاہتے ہیں وہ چھوڑ دے تو پھر اس کے ساتھ کوئی کنسنسس کر لیں کہ یار میں اس وقت تو تیرے ساتھ طے نہیں کیا تھا، لیکن مجھے اب خوف خدا بھی آتا ہے، کوئی درمیان کا راستہ نکال لیتے ہیں، تم یہ
لیکن یہ آپ اس کو کبھی نہیں کہیں گے کہ تو سود کھا رہا ہے، سود نہیں. اچھا اس کو یہ مشورہ دے رہے ہیں سود کھا رہا ہے، تو نے کیا کھایا ہے؟ ایک تو 40 سال تک قرضہ دبا کے رکھا ہے، اور پھر وہ بڑے شریف بن جاتے ہیں. نہیں جی اس ٹائم تے انا لیا سی، دیکھو زیادہ دینا تو پھر سود ہوتا ہے نا. ماشاءاللہ سود کے اوپر حرمت پتہ ہے، اور جو قرضہ دبایا ہوا ہے کسی کا، تیرا تو جنازہ بھی جائز نہیں ہے، وہ تجھے نہیں پتا. تو شہید بھی ہو جائے تو تیرا یہ معاف نہیں ہونا، یہ تجھے نہیں پتا. لوگوں کو تو جو ہے نا ماشاءاللہ دین سکھا رہا ہے. تو بھائی مقروض کا واقعی درست بات ہے، جنازہ جائز نہیں ہوتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو بتا رہے ہیں کہ کوئی اس کا اگر قرض اتار دے تو پھر جائز ہو جاتا ہے. یہ والا جز آپ کیوں نہیں بتاتے؟ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ تیرا تو جنازہ بھی جائز نہیں ہوگا. ساتھ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جائز کرنے کے لیے کسی مسلمان بھائی کو، چاہے اس کا رشتہ دار ہو، کوئی قریبی ساتھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی مثال موجود ہے کہ وہ قرض ادا کر دے تاکہ اس کا جنازہ جائز ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابدی حرام نہیں کہا اس عمل کو، بلکہ یہ اس کی غلطی اور اس کی کوتاہی کے طور پر ظاہر کر کے اس کو ادا کرنے کی ترغیب دی ہے. آپ ادا کرنے کی ترغیب دینے کی بجائے توہین کر رہے ہیں. تیرا جنازہ بھی جائز نہیں ہوگا، تو اگر شہید بھی ہو گیا تو پھر بھی تو مقروض ہی رہے گا اور تو جنت میں نہیں جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو بھائی یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے کہ اگر کوئی مسلمان بھائی اس مجبوری کے عالم میں فوت ہو جائے کہ وہ قرضہ ادا نہ کر پائے اور اس کے پاس اتنا اثاثہ بھی نہ ہو اس کے باقی مرنے کے بعد، اس کا اگر ایسا اثاثہ کوئی ہو، جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، تو بھائی اگر اس کا اثاثہ موجود ہے تو اس کا قرض ادا کیا جائے. یہ کیوں نہیں بتاتے تاکہ اس کا جنازہ جائز ہو جائے اور وہ جنت میں جا سکے. اور اس بہانے سے کیونکہ وہ مقروض قرض ادا نہیں کر پایا، آپ سود کو کیسے حلال قرار دے سکتے ہیں؟ مقروض کا قرض نہ ادا کرنا ایک الگ جرم ہے. اس کی کیا نیت تھی، کس وجہ سے نہیں کر پایا، یہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے جو معاملہ کریں گے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اور اگر اس نے واقعی جان بوجھ کے ایسی حرکت کی ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے اور وہی معاملہ کریں گے جو انصاف کا ہوگا. لیکن اس سے پھر بھی سود حلال نہیں ہوتا بھائی. آپ اس بہانے سے مقروض کو ذلیل کر کے قرض دینے والے کو سود لینے پر انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، آپ ابھار رہے ہیں قرض دینے والے کو کہ وہ سود لینا جائز سمجھ لے. تو بھائی یہ کبھی بھی نہیں جائز ہوگا. اسلام اور قرآن کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. جزاک اللہ.